قوم، وطن، زبان یا دین، ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی مارکہ آرا کتاب مسئلہ قومیت ایک فکری سفر جو ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور دلوں کو جھکا دیتا ہے۔ سنیں، سمجھیں اور سوچیں، صرف عبد المالک ہاشمی چینل پر، اور اسے آپ کے لیے پڑھا ہے حافظ حماد سہیل صاحب نے۔ قومیت کے عناصر پر ایک عقلی تنقید۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو سے قطع نظر کر لیجئے، یہ جتنے اشتراکات آج قومیت کی بنیاد بنے ہوئے ہیں، ان کو خود ان کی ذاتی حیثیت سے دیکھیے اور غور کیجئے کہ آیا یہ بجائے خود کوئی مضبوط عقلی بنیاد بھی رکھتے تھے یا ان کی حقیقت محض سراب تخیل کی ہے۔ نسلیت کیا ہے؟ محض خون کا اشتراک۔ اس کا نقطہ آغاز ماں اور باپ کا نطفہ ہے، جس سے چند انسانوں میں خونی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی نقطہ پھیل کر خاندان بنتا ہے، پھر قبیلہ، پھر نسل۔ اس آخری حد یعنی نسل تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اس باپ سے، جس کو اس نے اپنی نسل کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی موروثیت محض ایک خیالی چیز بن جاتی ہے۔ نام نہاد نسل کے اس دریا میں بیرونی خون کے بہت سے ندی نالے آ کر مل جاتے ہیں، اور کوئی صاحب عقل و علم انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دریا خالص اسی پانی کا ہے جو اپنے اصلی سرچشمے سے نکلا تھا۔ پھر اگر اس خلط ملط کے باوجود خون کے اشتراک کی بنا پر انسان ایک نسل کو اپنے لیے مادہ اتحاد قرار دے سکتا ہے، تو کیوں نہ اس خون کے اشتراک کو بنائے وحدت قرار دیا جا سکے جو تمام انسانوں کو ان کے پہلے باپ اور پہلی ماں سے ملاتا ہے، اور کیوں نہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل کی طرف منسوب کیا جائے۔ آج جن لوگوں کو مختلف نسلوں کا بانی و مورث قرار دے لیا گیا ہے، ان سب کا نسب اوپر جا کر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، اور آخر میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب ایک اصل سے ہیں۔ پھر یہ آریت اور سامیت کی تقسیم کیسی؟ وطنیت مضمون کے اشتراکی حقیقت اس سے زیادہ موہوم ہے کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس کا رقبہ یقیناً 1 گز مربع سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس رقبہ کو اگر وہ اپنا وطن قرار دے تو شاید وہ کسی ملک کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس چھوٹے سے رقبے کے گرد میلوں اور کوسوں اور بسا اوقات سینکڑوں اور ہزاروں میل تک ایک سرحدی خط کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں تک میرا وطن ہے، اور اس سے باہر جو کچھ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس کی نظر کی تنگی ہے، ورنہ کوئی چیز اسے تمام روئے زمین کو اپنا وطن کہنے سے مانع نہیں ہے۔ جس دلیل کی بنا پر وہ پھیل کر پورا کرۂ ارضی بھی بن سکتا ہے، اگر آدمی اپنے زاویہ نظر کو تنگ نہ کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ دریا اور پہاڑ اور سمندر وغیرہ، جن کو اس نے محض اپنے خیال میں حدود فاصل قرار دے کر ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان فرق کیا ہے، سب کے سب ایک ہی زمین کے اجزاء ہیں۔ پھر کس بنا پر اس نے دریاؤں اور پہاڑوں اور سمندروں کو یہ حق دے دیا کہ وہ اسے ایک خاص خطہ میں قید کر دیں؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ میں زمین کا باشندہ ہوں، سارا کرۂ ارض میرا وطن ہے، جتنے انسان رباع مسکون میں آباد ہیں میرے ہم وطن ہیں، اس پورے سیارے پر میں وہی پیدائشی حقوق رکھتا ہوں جو اس گز بھر زمین پر مجھے حاصل ہیں جہاں میں پیدا ہوا ہوں۔ لسانی امتیازات۔ اشتراک زبان کا فائدہ صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ایک زبان بولتے ہیں وہ باہمی تفاہم اور تبادلہ خیالات کے زیادہ موقع رکھتے ہیں۔ اس سے اجنبیت کا پردہ بڑی حد تک اٹھ جاتا ہے، اور ایک زبان بولنے والے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے قریب تر محسوس کرتے ہیں، مگر ادائے خیال کے وسیلہ کا مشترک ہونا خود خیال کے اشتراک کو مستلزم نہیں ہے۔ ایک ہی خیال 10 مختلف زبانوں میں ادا ہو سکتا ہے، اور ان سب کے بولنے والوں کا اس خیال میں متحد ہو جانا ممکن ہے، بخلاف
اس کے 10 مختلف بیانات ایک زبان میں ادا ہو سکتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ اس ایک ہی زبان کے بولنے والے مختلف خیالات کے معتقد ہو کر باہم مختلف ہو جائیں۔ لہٰذا وحدت خیال جو حقیقتاً قوم کی جان ہے، اشتراک زبان کا محتاج نہیں ہے، اور نہ اشتراک زبان کے ساتھ وحدت خیال ضروری ہے۔ پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آدمی کی آدمیت اور اس کے ذاتی حسن و قبح میں اس کی زبان کو کیا دخل ہے؟ ایک جرمن بولنے والے شخص کو ایک فرینچ بولنے والے کے مقابلے میں کیا محض اس بنا پر ترجیح دی جا سکتی ہے کہ وہ جرمن زبان بولتا ہے؟ دیکھنے کی چیز اس کا جوہر ذاتی ہے، نہ کہ اس کی زبان۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک ملک کے انتظامی معاملات اور عام کاروبار میں وہی شخص مفید ہو سکتا ہے جو اس ملک کی زبان جانتا ہو، مگر انسانیت کی تقسیم اور قومی امتیاز کے لیے یہ کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ امتیاز رنگ۔ انسانی جماعتوں میں رنگ کا امتیاز سب سے زیادہ لغو اور مہمل چیز ہے۔ رنگ محض جسم کی صفت ہے، مگر انسان کو انسان ہونے کا شرف اس کے جسم کی بنا پر نہیں، اس کی روح، اس کے نفس ناطقہ کی بنا پر ہے، جس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ پھر انسان اور انسان میں زردی اور سرخی، سیاہی اور سفیدی کا امتیاز کیسا؟ ہم کالی گائے اور سفید گائے کے دودھ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کے لیے مقصود اس کا دودھ ہے، نہ کہ اس کا رنگ۔ لیکن عقل کی بے راہ روی کا برا ہو کہ اس نے ہم انسان کی نفسی صفات سے قطع نظر کر کے اس کی جلد کے رنگ کی طرف متوجہ کر دیا۔ معاشی قومیت۔ معاشی اغراض کا اشتراک انسانی خود غرضی کا ایک ناجائز بچہ ہے۔ قدرت نے اس کو ہرگز پیدا نہیں کیا۔ آدمی کا بچہ کام کرنے کی قوتیں ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جد و جہد کے لیے اسے ایک وسیع میدان ملتا ہے اور زندگی کے بے شمار وسائل اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر وہ اپنی معیشت کے لیے صرف اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ بند ہو جائیں۔ اسی خود غرضی میں انسانوں کی کسی بڑی جماعت کے مشترک ہو جانے سے وہ وحدت پیدا ہوتی ہے جو انہیں ایک قوم بننے میں مدد دیتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشی اغراض کا ایک حلقہ قائم کر کے اپنے حقوق و مفاد کا تحفظ کر لیا، لیکن جب اسی طرح بہت سی جماعتیں اپنے گرد اسی قسم کے حصار کھینچ لیتی ہیں تو انسان پر اس کے اپنے ہاتھوں سے عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی خود غرضی اس کے لیے پاؤں کی بیڑی اور ہاتھ کی ہتھکڑی بن جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں وہ خود اپنے رزق کی کنجیاں گم کر دیتا ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ یورپ، امریکہ اور جاپان کی سلطنتیں اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان معاشی قلعوں کو کس طرح مسمار کریں جن کو انہوں نے خود ہی حفاظت کا بہترین وسیلہ سمجھ کر تعمیر کیا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ کسب معیشت کے لیے حلقوں کی تقسیم اور ان کی بنا پر قومی امتیازات کا قیام ایک غیر عاقلانہ فعل ہے؟ خدا کی وسیع زمین پر انسان کو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کی آزادی دینے میں آخر کون سی قباحت ہے؟ سیاسی قومیت۔ نظام حکومت کا اشتراک بجائے خود ایک ناپائیدار اور ضعیف البیان چیز ہے، اور اس کی بنا پر ہرگز کسی مستحکم قومیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ایک سلطنت کی رعایا کو اس کی وفاداری کے رشتے میں منسلک کر کے ایک قوم بنا دینے کا خیال کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ سلطنت جب تک غالب و قاہر رہتی ہے، رعایا اس کے قانون کی گرفت میں بندھی رہتی ہے۔ یہ گرفت جہاں ڈھیلی ہوئی، مختلف عناصر منتشر ہو گئے۔ سلطنت مغلیہ میں مرکزی طاقت کے کمزور ہونے کے بعد کوئی چیز ہندوستان کے مختلف علاقوں کو اپنی الگ الگ سیاسی قومیتیں بنا لینے سے نہ روک سکی۔ یہی حشر سلطنت عثمانیہ کا ہوا۔ آخری دور میں جوان ترک نے عثمانی قومیت کا قصر تعمیر کرنے کے لیے بہت کچھ زور لگایا، مگر ایک ٹھیس لگتے ہی سب اینٹ پتھر جدا ہو گئے۔ تازہ ترین مثال آسٹریا ہنگری کی ہے۔
تاریخ سے بہت سی مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد جو لوگ سیاسی قومیتوں کی تعمیر ممکن سمجھتے ہیں وہ محض اپنے تخیل کی شادابی کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انسانیت و افاقیت۔ اس تنقید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نسل انسانی میں یہ جتنی تفریقیں کی گئی ہیں ان کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے، یہ صرف حسی اور مادی تفریقیں ہیں جن کا ہر دائرہ زاویہ نظر کی ہر وسعت پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا قیام و بقا جہالت کی تاریکی، نگاہ کی محدودیت اور دل کی تنگی پر منحصر ہے۔ علم و عرفان کی روشنی جس قدر پھیلتی ہے، بصیرت کی رسائی جس قدر بڑھتی ہے، قلب میں جتنی وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ مادی اور حسی پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نسلیت کو انسانیت کے لیے اور وطنیت کو آفاقیت کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ اختلاف رنگ و زبان میں جوہر انسانی کی وحدت جلوہ گر ہوتی ہے۔ خدا کی زمین میں خدا کے سب بندوں کی معاشی اغراض مشترک پائی جاتی ہیں اور سیاسی نظامات کے دائرے محض چند سائے نظر آتے ہیں جو آفتاب کی گردش سے روئے زمین پر چلتے پھرتے اور گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ اسلام کا وسیع نظریہ۔ ٹھیک یہی بات ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اس نے انسان اور انسان کے درمیان کسی مادی اور حسی فرق کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب انسان ایک ہی اصل سے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سورۃ النساء۔ خدا نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تمہارے درمیان مذموم اور مولد و مدفن کا اختلاف کوئی جوہری چیز نہیں ہے، اصل میں تم سب ایک ہی ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ سورۃ الانعام۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک جگہ اس کے سپردے خاک ہونے کی ہے۔ اس کے بعد نسل اور خاندان کے اختلاف کی بھی یہ حقیقت بتا دی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر در حقیقت معزز تو تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی یہ شعوب و قبائل کا اختلاف محض تعارف کے لیے ہے، آپس کے بغض، ایک دوسرے پر تفاخر، ایک دوسرے سے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس اختلاف میں انسانی اصل کی وحدت کو نہ بھول جاؤ۔ تم میں اگر کوئی حقیقی تفریق ہے تو وہ اخلاق و اعمال کی نیکی اور بدی کی بنا پر ہے۔ پھر فرمایا یہ گروہوں کی تفریق اور جماعتوں کا اختلاف خدا کا عذاب ہے جو تم کو آپس کی دشمنی کا مزہ چکھاتا ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ سورہ انعام۔ یا تم کو گروہ گروہ بنا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ اس گروہ بندی کو اس نے من جملہ ان جرائم کے قرار دیا ہے جن کی بنا پر فرعون لعنت و عذاب کا مستحق ہوا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ سورہ قصص۔ فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر کہا خدا کی زمین خدا کی ہے، اس نے نوع انسانی کو اس میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا ہے، اس کی سب چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ انسان ایک خطے کا بن کر رہ جائے، یہ وسیع زمین اس کے لیے کھلی ہوئی ہے، ایک جگہ اس کے لیے تنگ ہو تو دوسری جگہ چلا جائے، جہاں جائے گا خدا کی نعمتیں موجود پائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سورہ بقرہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت خدا نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔
الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، سورہ حج۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو زمین میں ہیں۔ پھر فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، سورہ نساء۔ کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ اور پھر فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، سورہ النساء۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں وافر جگہ اور کشائش پائے گا۔ اب پورے قرآن کو دیکھی جائیں، آپ پورے قرآن کو دیکھ جائیے، اس میں ایک لفظ بھی آپ کو نسلیت یا وطنیت کی تائید میں نہ ملے گا۔ اس کی دعوت کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ تمام روئے زمین کی انسانی مخلوق کو وہ خیر و صلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ کسی قوم کی تخصیص ہے نہ کسی سرزمین کی۔ اس نے اگر کسی زمین کے ساتھ خاص تعلق پیدا کیا ہے تو وہ صرف مکہ کی زمین ہے، لیکن اس کے متعلق بھی صاف کہہ دیا کہ سواء العاکف فیہ والباد، سورہ حج، یعنی مکہ کے اصل باشندے اور باہر والے مسلمان برابر ہیں، اور جو مشرکین وہاں کے اصلی باشندے تھے ان کے متعلق کہا کہ وہ نجس ہیں، ان کو وہاں سے باہر نکال دو۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورہ توبہ۔ اس تصریح کے بعد اسلام میں وطنیت کا کلی استحصال ہو جاتا ہے، اور در حقیقت ایک مسلمان یہی کہہ سکتا ہے کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ عصبیت اور اسلام کی دشمنی۔ اسلام جب ظاہر ہوا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نسل اور وطن کے تعصبات و امتیازات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ان تعصبات میں سب سے پیش تھی۔ خاندانوں کے مفاخر اور نسبی و ذاتی وجاہتوں کے تخیلات ان کے اور اسلام کے درمیان شدت کے ساتھ حائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر خدا کی طرف سے اترتا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اترتا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورہ زخرف۔ انہوں نے کہا یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بستی کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا دعویٰ کر کے اپنے خاندانی مفاخر میں ایک اور فخر کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا قول تھا کہ ہم سے اور بنو عبد مناف سے مقابلہ تھا۔ ہم شاہ سواری میں ان کے حریف تھے، کھانے اور کھلانے میں، عطا اور بخشش میں ان کے برابر تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وحی آنی شروع ہوئی ہے، خدا کی قسم ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کریں گے۔ یہ صرف ابو جہل ہی کے خیالات نہ تھے بلکہ تمام مشرکین قریش کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کا یہی عیب تھا کہ مذہب او قاطع ملک و نسب، از قریش و منکر از فضل عرب، در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بریک خان نشست، قدر احرار عرب نشناختہ، با کلفتان حبشی در ساختہ، احمراں با اسوداں آمیختند، آبروئے دو زمانے ریختند۔ اسی بنا پر قریش کے تمام خاندان بنی ہاشم سے بگڑ گئے، اور بنی ہاشم نے بھی اسی قومی عصبیت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حالانکہ ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ شیب ابی طالب میں بنی ہاشم کو اسی لیے محصور کیا گیا اور تمام قریش نے اسی وجہ سے مقاطعہ کر لیا۔ جن مسلمانوں کے خاندان کمزور تھے ان کو شدید مظالم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور جن کے خاندان طاقتور تھے وہ اپنی حق پرستی کی بنا پر نہیں بلکہ خاندانی طاقت کی بنا پر قریش کے ظلم و ستم سے ایک حد تک محفوظ ہے۔ عرب کے یہودی انبیاء بنی اسرائیل کی پیش گوئیوں کی بنا پر مدتوں سے ایک نبی کے منتظر تھے۔ انہی کی دی ہوئی خبروں کا نتیجہ تھا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت شائع ہوئی تو مدینہ کے بہت سے باشندے مسلمان ہو گئے، مگر خود یہودیوں کو جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے روکا وہ یہی نسلی عصبیت تھی۔ ان کو اس پر اعتراض تھا کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ اس تعصب نے ان کو یہاں تک مدہوش کر دیا کہ وہ موحدین کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھی ہو گئے۔ یہی حال نصارہ کا تھا، آنے والے نبی کے وہ بھی منتظر تھے، مگر ان کو توقع تھی کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ عرب کے نبی کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچا تو اس نے قریش کے تاجروں سے کہا، مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی ابھی اور آنے والا ہے، مگر یہ امید نہ تھی کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ مقوقس مصر کے پاس جب دعوت نامہ اسلام پہنچا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ابھی ایک نبی آنا باقی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، مگر مجھے امید تھی کہ وہ شام میں آئے گا۔ اسی تعصب کا دورہ عجم میں بھی تھا۔ خسرو پرویز کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو کس چیز نے اس کو غضبناک کیا؟ یہی کہ ایک غلام قوم کا فرد اور بادشاہ عجم کو اس طرح مخاطب کرے۔ وہ عرب کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا، اپنے ماتحت خیال کرتا تھا۔ یہ بات ماننے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ تھا کہ ایسی قوم میں کوئی حق کی طرف بلانے والا پیدا ہوگا۔ اسلام کے خلاف اس کے دشمن یہودیوں کے پاس سب سے بڑا کارگر حربہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں قبائلی عصبیت پیدا کریں۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے منافقین سے ان کا ساز باز تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے جنگ بغاس کا ذکر چھیڑ کر انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج میں عصبیت کی ایسی آگ بھڑکائی کہ تلواریں کھینچنے کی نوبت آ گئی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، سورہ آل عمران۔ مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ تم کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ یہی نسل و وطن کا تعصب تھا جس نے مدینہ میں قریش کے نبی کو حکمران دیکھ کر ان مہاجرین کو انصار کے باغوں اور نخلستانوں میں چلتے پھرتے دیکھ کر مدینہ کے منافقین کو آتش زیر پاک کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہا کرتا تھا کہ یہ قریش کے فقیر ہمارے ملک میں آ کر پھل پھول گئے ہیں۔ ان کی مسل ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔ وہ انصار سے کہتا تھا کہ تم نے ان کو اپنے سر پر چڑھا لیا ہے، اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے اموال میں ان کو حصہ دیا۔ خدا کی قسم آج تم اگر ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اس کی ان باتوں کا جواب قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر منافقین اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میدان جنگ سے مدینہ کی طرف واپس ہوئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت دراصل اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کی ہے، مگر منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ یہی عصبیت کا جوش تھا جس نے عبداللہ بن ابی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگوائی، اور خزرج والوں کی حمایت نے اس دشمن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیے کی سزا پانے سے بچا لیا۔ عصبیت کے خلاف اسلام کا جہاد۔ اس بیان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کفر و شرک کی جہالت کے بعد اسلام کی دعوت حق کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ یہی نسل و وطن کا شیطان تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات نبویہ میں ضلالت کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو مٹانے کے لیے جہاد کیا
وہ یہی عصبیت جاہلیہ تھی۔ آپ احادیث و سیر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خاک اور خون، رنگ اور زبان، پستی اور بلندی کی تفریقوں کو مٹایا، انسان کے درمیان غیر فطری امتیازات کی تمام سنگین دیواروں کو مسمار کیا اور انسان ہونے کی حیثیت سے تمام بنی آدم کو یکساں قرار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ لیس منا من مات علی العصبیۃ، لیس منا من دعا الی العصبیہ، لیس منا من قاتل علی العصبیہ۔ جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے عصبیت پر جنگ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لیس لأحد فضل علی احد الا بدین و تقوی، الناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب۔ پرہیزگاری اور دینداری کے سوا اور کسی چیز کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت نہیں ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ نسل، وطن، زبان اور رنگ کی تفریق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر مٹایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلہم ابناء آدم۔ بخاری اور مسلم۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ زاد المعاد۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اسمعوا واطیعوا ولو استمع علیکم عبد حبشی کان رأسہ زبیبۃ۔ بخاری۔ سنو اور اطاعت کرو چاہے تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی امیر بنا دیا جائے جس کا سر کشمش جیسا ہو۔ فتح مکہ کے بعد جب تلوار کے زور نے قریش کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور اس میں پورے زور کے ساتھ یہ اعلان فرمایا الا کلو ماسرۃ او دم او مال یدعى فہو تحت قدمی ہاتین۔ خوب سن رکھو کہ فخر و ناز کا ہر سرمایہ، خون اور مال کا ہر دعویٰ آج میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ یا معشر قریش ان اللہ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها الآباء۔ اے اہل قریش، اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔ پھر فرمایا ایھا الناس کلکم من آدم و آدم من تراب لا فخر للنسب ولا فخر للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی میں سے تھے۔ نسب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ عبادت الہی کے بعد آپ اپنے خدا کے سامنے 3 باتوں کی گواہی دیتے تھے۔ پہلے اس کی بات کی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، پھر اس بات کی کہ اللہ کے بندے سب بھائی بھائی ہیں۔ انا لعبادی کلہم اخوہ، اسلامی قومیت کی بنیاد۔ اس طرح
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ان تمام محدود مادی، حصی اور وہمی بنیادوں کو جن پر دنیا کی مختلف قومیتوں کی عمارتیں قائم کی گئی ہیں ڈھا دیا۔ رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت اور سیاست کی غیر عقلی تفریقوں کو جن کی بنا پر انسان نے اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے انسانیت کو تقسیم کر رکھا تھا، مٹا دیا اور انسانیت کے مادے میں تمام انسانوں کو برابر اور ایک دوسرے کا ہم مرتبہ قرار دے دیا۔ اس تقریب کے ساتھ اس نے خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت تعمیر کی۔ اس قومیت کی بنا پر امتیاز یہ پیراگراف دوبارہ اس تقریب کے ساتھ اس نے خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت تعمیر کی۔ اس قومیت کی بنا بھی امتیاز پر تھی، مگر مادی اور غرضی امتیاز پر نہیں، بلکہ روحانی اور جوہری امتیاز پر۔ اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی جس کا نام اسلام تھا۔ اس نے خدا کی بندگی و اطاعت، نفس کی پاکیزگی و طہارت، عمل کی نیکی اور پرہیزگاری کی طرف ساری نوع بشر کو دعوت دی۔ پھر کہہ دیا کہ ایمان اور اسلام کی ہے، اور جو اس کو رد کرے وہ دوسری قوم سے ہے۔ ایک قوم اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے، اور اس کے سب افراد ایک امت ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایک قوم کفر اور گمراہی کی ہے، اس کے متبعین اپنے اختلافات کے باوجود ایک گروہ ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ان دونوں قوموں کے درمیان بنائے امتیاز نسل اور نسب نہیں، اعتقاد اور عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں، اور دو بالکل اجنبی آدمی اسلام میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں مشترک ہوں۔ وطن کا اختلاف بھی ان دونوں قوموں کے درمیان وجہ امتیاز نہیں ہے۔ یہاں امتیاز حق اور باطل کی بنیاد پر ہے، جس کا کوئی وطن نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شہر، ایک محلہ، ایک گھر کے دو آدمیوں کی قومیتیں اسلام اور کفر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائیں، اور ایک حبشی رشتہ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک مراکشی کا قومی بھائی بن جائے۔ رنگ کا اختلاف بھی یہاں قومی تفریق کا سبب نہیں ہے۔ یہاں اعتبار چہرے کے رنگ کا نہیں، اللہ کے رنگ کا ہے، اور وہی بہترین رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گورے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو، اور کفر کے اعتبار سے دو گوروں کی دو الگ الگ قومیتیں ہوں۔ زبان کا امتیاز بھی اسلام اور کفر میں وجہ اختلاف نہیں ہے۔ یہاں منہ کی زبان نہیں، محض دل کی زبان کا اعتبار ہے، جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اعتبار سے عربی اور افریقی کی زبان ایک ہو سکتی ہے، اور دو عربوں کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ معاشی اور سیاسی نظاموں کا اختلاف بھی اسلام اور کفر کے اختلاف میں بے اصل ہے۔ یہاں جھگڑا دولت زر کا نہیں، دولت ایمان کا ہے، انسانی سلطنت کا نہیں، خدا کی بادشاہت کا ہے۔ اور جو لوگ حکومت الہی کے وفادار ہیں، خواہ ہندوستان میں ہوں یا ترکستان میں، اور جو خدا کی حکومت سے باغی ہیں اور شیطان سے جان و مال کا سودا کر چکے ہیں، وہ ایک دوسری قوم ہیں۔ ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کس سلطنت کی رعایا ہیں اور کس معاشی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے قومیت کا جو دائرہ کھینچا ہے وہ کوئی حصی اور مادی دائرہ نہیں، بلکہ ایک خالص عقلی دائرہ ہے۔ ایک گھر کے دو آدمی اس دائرے سے جدا ہو سکتے ہیں، اور مشرق و مغرب کا بعد رکھنے والے دو آدمی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سر عشق از عالم ارحام نیست، او زسام وحام وروم وشام نیست، کوکب بے شرق و غرب و بے غروب، در مدارش نے شمال و نے جنوب۔ اس دائرے کا محیط ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پر دوستی بھی ہے اور اسی پر دشمنی بھی۔ اسی کا اقرار جمع کرتا ہے اور اسی کا انکار جدا کر دیتا ہے۔ جن کو اس نے جدا کر دیا ہے ان کو نہ خون کا رشتہ جمع کر سکتا ہے، نہ خاک کا، نہ زبان کا، نہ رنگ کا، نہ روٹی کا، نہ حکومت کا،
اور جن کو اس نے جمع کر دیا ہے انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ کسی دریا، کسی پہاڑ، کسی سمندر، کسی زبان، کسی نسل، کسی رنگ اور کسی زر و زمین کے قضیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کے دائرے میں امتیازی خطوط کھینچ کر مسلمان اور مسلمان کے درمیان فرق کرے۔ ہر مسلمان خواہ وہ چین کا باشندہ ہو یا مراکش کا گورا ہو یا کالا، ہندی بولتا ہو یا عربی، سامی ہو یا آرین، ایک حکومت کی رعیت ہو یا دوسری حکومت کی، مسلمان قوم کا فرد ہے، اسلامی سوسائٹی کا رکن ہے، اسلامی اسٹیٹ کا شہری ہے، اسلامی فوج کا سپاہی ہے، اسلامی قانون کی حفاظت کا مستحق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں ہے جو عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے کسی شعبہ میں جنسیت یا زبان یا وطنیت کے لحاظ سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کم تر یا بیشتر حقوق دیتی ہو۔ اسلام کا طریق جمع و تفریق۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام نے تمام انسانی اور مادی رشتوں کو قطع کر دیا ہے، ہرگز نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، قطع رحمی سے منع کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی تاکید کی ہے، خون کے رشتوں میں وراثت جاری کی ہے، خیر و صدقات اور بذل و انفاق میں ذوی القربا کو غیر ذوی القربا پر ترجیح دی ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار اور اپنے مال کو دشمنوں سے بچانے کا حکم دیا ہے، ظالم کے مقابلے میں لڑنے کا حکم دیا ہے اور ایسی لڑائی میں جان دینے والے کو شہید قرار دیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں بلا امتیاز مذہب ہر انسان کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے کسی حکم کو یہ معنی نہیں پہنائے جا سکتے کہ وہ ملک و وطن کی خدمت و حفاظت سے روکتا یا غیر مسلم ہمسایہ کے ساتھ صلح و سالمیت کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ان مادی رشتوں کی جائز اور فطری مراعات ہیں، مگر جس چیز نے قومیت کے معاملے میں اسلام اور غیر اسلام کے اصول میں فرق کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں نے انہی رشتوں پر جداگانہ قومیتیں بنا لیں اور اسلام نے ان کو بنائے قومیت قرار نہیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان سب تعلقات پر ترجیح دیتا ہے اور وقت پڑے تو ان میں سے ہر ایک کو اس پر قربان کر دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سورہ ممتحنہ۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں یہ قابل تقلید نمونہ تھا کہ انہوں نے اپنی وطنی و نسلی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے اور تمہارے معبودوں سے جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تم کو چھوڑ دیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو گئی تا وقت کہ تم ایک خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون سورۃ توبہ۔ اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست اور محبوب نہ رکھو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو محبوب رکھیں، تم میں سے جو کوئی ان کو محبوب رکھے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم سورۃ غابن۔ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہارے بحیثیت مسلمان ہونے کے دشمن ہیں، ان سے حذر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دین اور تمہارے وطن میں دشمنی ہو جائے تو دین کی خاطر وطن کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ جو شخص دین کی محبت پر وطن کی محبت کو قربان کر کے ہجرت نہ کرے وہ منافق ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ سورہ نساء۔ اس طرح اسلام اور کفر کے اختلاف سے خون کے قریب ترین رشتے کٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ، بھائی، بیٹے صرف اس لیے جدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ ہم نسل قوم کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خدا سے دشمنی رکھتی ہے۔ وطن کو اس لیے خیرباد کہا جاتا ہے کہ وہاں اسلام اور کفر میں عداوت ہے، گویا اسلام دنیا کی ہر چیز پر مقدم ہے۔
ہر چیز اسلام پر قربان کی جا سکتی ہے اور اسلام کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، یہی اسلام کا تعلق ہے جو ایسے لوگوں کو ملا کر بھائی بھائی بنا دیتا ہے جن کے درمیان نہ خون کا رشتہ ہے، نہ وطن کا، نہ زبان کا، نہ رنگ کا۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے، اور تم آپس کی عصبیت کی بدولت آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تمام غیر مسلموں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورۃ توبہ۔ اگر وہ کفر سے توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور مسلمانوں کی تعریف یہ کی جاتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ فتح۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نیز وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ پھیریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں۔ جو ہی انہوں نے ایسا کیا ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہو گئے، الا یہ کہ حق ہیں جو سب کے ہیں اور ان پر وہی واجبات ہیں جو سب مسلمانوں پر ہیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ پھر یہی نہیں کہ حقوق اور فرائض میں مسلمان برابر ہیں، ان میں کسی فرق و امتیاز کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک دیوار کے اجزاء جن کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر دیا جاتا ہے۔ اور مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپس کی محبت اور رحمت و مہربانی میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کے لیے بے خواب و بے آرام ہو جاتا ہے۔ ملت اسلامی کے اس جسم نامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماعت ومن شام شند فی النار۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اس سے بچھڑا وہ آگ میں گیا، اور من فارق الجماعت شبرا خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ جو ایک بالشت بھر بھی جماعت سے جدا ہوا اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا من اراد ان یفرق جماعتکم فقتلوہ۔ جو تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کو قتل کر دو۔ اور من اراد ان یفرق امر الامت وہی جمیع فضربوہ بالسیف کائنا من کان۔ مسلم کتاب الامارہ۔ جو کوئی اس امت کے بندھے ہوئے رشتے کو پارا پارا کرنے کا ارادہ کرے اس کی تلوار سے خبر لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اسلامی قومیت کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ اس جماعت میں جس کی شرازہ بندی اسلام کے تعلق کی بنا پر کی گئی تھی، خون اور خاک، رنگ اور زبان کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس میں سلیمان رضی اللہ عنہ ایرانی تھے، جن سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو وہ فرماتے سلمان بن اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت۔
سلمان رضی اللہ عنہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس میں بازان بن ساسان اور ان کے بیٹے شہر بن بازان تھے جن کا نسب بہرام گور سے ملتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بازان کو یمن کا اور ان کے صاحبزادے کو صنعاء کا والی مقرر فرمایا تھا۔ اسی جماعت میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ بلال سیدنا و مولا سیدنا، بلال رضی اللہ عنہ ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے۔ اس جماعت میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ نماز میں امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اس میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ تھے جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ آج وہ زندہ ہوتے تو میں خلافت کے لیے انہی کو نامزد کرتا۔ ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھوپھی کی بیٹی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بیعت دیا تھا۔ اس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لشکر کا سردار بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ شریک تھے۔ انہی اسامہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ سے افضل تھا اور اسامہ خود تجھ سے افضل ہے۔ مہاجرین کا اسوہ۔ اس جماعت نے اسلام کے تبر کلہاڑے سے عصبیت کے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا جو نسل اور وطن، رنگ و زبان وغیرہ کے نام سے موسوم ہیں اور جن کی پرستش قدیم جاہلیت سے جدید جاہلیت کے زمانے تک دنیا میں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے وطن مکہ کو چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے یہ معنی تھے کہ آپ کو اور مہاجرین کو اپنے وطن سے وہ فطری محبت نہ تھی جو انسان کو ہوا کرتی ہے۔ مکہ کو چھوڑتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مکہ تو مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں تیرے باشندے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ جا کر بیمار ہوئے تو مکہ کی ایک ایک چیز کو یاد کرتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے حسرت بڑھے اشعار آج تک موجود ہیں، مگر اس کے باوجود حب وطن نے ان بزرگوں کو اسلام کی خاطر ہجرت کرنے سے باز نہ رکھا۔ انصار کا طرز عمل۔ دوسری طرف اہل مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اپنے جان و مال خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو یہ ایسے بھائی بھائی بنے کہ مدتوں ان کو ایک دوسرے کی میراث ملتی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس توارث کو بند کر دیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی وراثت میں خونی رشتوں کے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ رشتہ دین پر مادی علائق کی قربانی۔ پھر جنگ بدر اور جنگ احد میں مہاجرین مکہ دین کی خاطر خود اپنے رشتہ داروں سے لڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن پر تلوار اٹھائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حذیفہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کے خون میں ہاتھ رنگے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی عقیل رضی اللہ عنہ، داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ بدر میں گرفتار ہوئے اور عام قیدیوں کی طرح رکھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک آمادہ ہو گئے تھے کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر قبیلہ اور غیر علاقے والوں کو لے کر خود اپنے قبیلے اور اپنے وطن پر حملہ آور ہوئے۔ غیروں کے ہاتھوں اپنوں کی گردنوں پر تلوار چلائی۔ عرب کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ کوئی شخص خود اپنے قبیلے اور اپنے وطن پر غیر قبیلے والوں کو
چڑھا لائے، اور وہ بھی کسی انتقام یا زر و زمین کے قبضے کے لیے کی بنا پر نہیں، بلکہ محض ایک کلمہ حق کی خاطر۔ جب قریش کے اوباش مارے جانے لگے تو ابو سفیان نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے نونہال کٹ رہے ہیں، آج کے بعد قریش کا نام و نشان نہ رہے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اہل مکہ کو امان دے دی۔ انصار سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی قوم کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر آدمی ہی تو ہیں، اپنے خاندان والوں کا پاس کر ہی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر پہنچی تو انصار کو جمع کیا اور فرمایا، مجھے خاندان والوں کی محبت نے ہرگز نہیں کھینچا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اللہ کے لیے تمہارے پاس ہجرت کر چکا ہوں، اب میرا جینا تمہارے ساتھ ہے اور مرنا تمہارے ساتھ، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے لفظ بلفظ سچ کر کے دکھایا، باوجود یہ کہ مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ علت باقی نہ رہی تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام نہ فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر کسی وطنی یا انتقامی جذبے کے تحت حملہ نہ کیا تھا، بلکہ محض اعلاء کلمۃ الحق مقصود تھا۔ اس کے بعد جب حوازن اور ثقیف کے اموال فتح ہوئے تو پھر وہی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے قریش کے 9 مسلموں کو زیادہ حصہ دیا۔ انصار کے بعض نوجوان سمجھے یہ قومی پاسداری کی وجہ سے ہے، انہوں نے بگڑ کر کہا، خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، وہ قریش کو دیتے ہیں اور ہم کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ اب تک ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جمع کیا اور فرمایا، میں ان لوگوں کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ یہ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، محض ان کی تالیف قلب مقصود ہے، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم خدا کے رسول کو لے جاؤ؟ غزوہ بنی المستلق میں ایک غفاری اور ایک عوفی میں جھگڑا ہو گیا۔ غفاری نے عوفی کو تھپڑ مارا۔ بنی عوف انصار کے حلیف تھے، اس لیے عوفی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ بنی غفار نے مہاجرین کو آواز دی، قریب تھا کہ فریقین کی تلواریں کھینچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کو بلا کر فرمایا، یہ کیا جاہلیت کی پکار تھی جو تمہارے زبانوں سے نکل رہی تھی؟ مالکم ولدعوت الجاہلیہ۔ انہوں نے کہا، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو، یہ بڑی گھناؤنی چیز ہے۔ اس غزوہ میں مدینہ کا مشہور قوم پرست لیڈر عبداللہ بن ابی بھی شریک تھا۔ اس نے جو سنا کہ مہاجرین کے حلیف نے انصار کے حلیف کو مارا ہے تو کہا، یہ ہمارے ملک میں آ کر پھل پھول گئے ہیں، اب یہ ہمارے ہی سامنے سر اٹھاتے ہیں۔ ان کی مسل تو ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر اور تاکہ وہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔ بخدا مدینہ واپس پہنچ کر جو ہم میں سے عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ پھر اس نے انصار سے کہا، یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے اموال ان پر بانٹ دیے، خدا کی قسم آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ ہوا کھاتے نظر آئیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپ نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، تمہارا باپ یہ کہتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے غایت درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کو فخر تھا کہ خزرج میں کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا، مگر یہ قصہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو میں اس کا سر کاٹ کر لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر جب جنگ سے واپس ہوئے تو مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے آگے تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور کہا، تو مدینے میں نہیں گھس سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا، تو اب تجھے معلوم ہو کہ عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس پر
ابن ابی چیخ اٹھا کہ لو سنو اے اہل خزرج، اب میرا بیٹا مجھ کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ لوگوں نے آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ مدینہ کے سائے میں بھی پناہ نہیں لے سکتا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہو ان کا حکم ہے تو اب یہ جا سکتا ہے۔ بنو قینقاع پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت کو ان کے معاملے میں حکم بنایا گیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس پورے قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ لوگ حضرت عبادہ کے قبیلے خزرج کے حلیف تھے، مگر انہوں نے اس تعلق کا ذرہ برابر خیال نہ کیا۔ اسی طرح بنو قریظہ کے معاملے میں اوس کے سردار سعد بن معاذ کو حکم بنایا گیا، اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو سبایا اور ان کے اموال کو غنیمت قرار دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت سعد نے ان حلیفانہ تعلقات کا ذرہ خیال نہ کیا، جو اوس اور بنو قریظہ کے درمیان مدت سے قائم تھے۔ حالانکہ عرب میں حلف کی جو اہمیت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ مزید برآں یہ لوگ صدیوں سے انصار کے ہم وطن تھے۔ جامعہ اسلامیہ کی اصلی روح۔ ان شواہد سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی قومیت کی تعمیر میں نسل و وطن اور زبان و رنگ کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس عمارت کو جس معمار نے بنایا ہے اس کا تخیل ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اس نے تمام عالم انسانی کے مواد خام پر نظر ڈالی، جہاں جہاں اس کو اچھا اور مضبوط مسالہ ملا اس کو چھانٹ لیا، ایمان اور عمل صالح کے پختہ چونے سے ان متفرق اجزاء کو پیوستہ کر دیا اور ایک عالمگیر قومیت کا قصر تعمیر کیا جو سارے کرۂ ارضی پر چھایا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کا قیام و دوام منحصر ہے اس پر کہ اس کے تمام مختلف الاصل، مختلف الشکل، مختلف المقام اجزاء اپنی جدا جدا اصلیتوں کو بھول کر صرف ایک اصل کو یاد رکھیں، اپنے جدا جدا رنگ چھوڑ کر ایک رنگ میں رنگ جائیں، اپنے الگ الگ مقاموں سے قطع نظر کر کے ایک مخرج صدق سے نکلیں اور ایک مدخل صدق میں داخل ہو جائیں۔ یہی وحدت ملی اس بنیان مرصوص کی جان ہے۔ اگر یہ وحدت ٹوٹ جائے، اگر اجزائے ملت میں اصلوں اور نسلوں کے جدا جدا ہونے، اپنے وطن اور مقام کے مختلف ہونے، اپنے رنگ و شکل کے متنوع ہونے اور اپنی اغراض و دنیاوی کے متضاد ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو اس عمارت کی دیواریں پھٹ جائیں گی، اس کی بنیادیں ہل جائیں گی، اس کے تمام اجزاء پارا پارا ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک سلطنت میں کئی سلطنتیں نہیں بن سکتیں، اسی طرح ایک قومیت میں کئی قومیتیں نہیں بن سکتیں۔ اسلامی قومیت کے اندر نسلی، وطنی، لسانی اور لونی قومیتوں کا جمع ہونا قطعاً محال ہے۔ ان دونوں قسم کی قومیتوں میں سے ایک ہی قائم رہ سکتی ہے، اس لیے کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ پس جو مسلمان ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے اسے تمام قومیتوں کے احساس کو باطل اور سارے خاک و خون کے رشتوں کو قطع کرنا پڑے گا، اور جو ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے اس کے متعلق ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اسلام اس کے قلب و روح میں نہیں اترا۔ جاہلیت اس کے قلب و دماغ میں چھائی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل وہ اسلام سے چھوٹے گا اور اسلام اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آخری زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا تھا وہ یہی تھی کہ کہیں مسلمانوں میں جاہلی عصبیتیں پیدا نہ ہو جائیں اور ان کی بدولت اسلام کا قصر ملت پارا پارا نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے کہ لا ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، بخاری کتاب الفتن۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم پھر کفر کی طرف پلٹ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اپنے زندگی کے آخری حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو عرفات کے خطبہ میں عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، سن رکھو کہ امور جاہلیت میں سے
ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جاہلیت کے سب دعوے باطل کر دیے گئے، اب تمہارے خون اور تمہاری عزتیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج حج کا دن تمہارے اس مہینے تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔ پھر منع میں تشریف لے گئے تو اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ اس تقریر کو دہرایا اور اس پر اضافہ کیا، دیکھو میرے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارے لگنا۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، وہاں تمہارے اعمال کی تم سے باز پرس ہوگی۔ سنو، اگر کوئی نکٹا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات ماننا اور اطاعت کرنا۔ یہ ارشاد فرما کر پوچھا، کیا میں نے تم کو یہ پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اے خدا تو گواہ رہی ہو، اور لوگوں سے کہا جو موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ حج سے واپس ہو کر شہدائے احد کے مقام پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مگر ڈرتا اس سے ہوں کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور آپس میں لڑنے نہ لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ فتنہ جس کے ظاہر ہونے کا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، حقیقت میں ویسا ہی مہلک ثابت ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قرن اول سے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر جو تباہی بھی نازل ہوئی ہے اسی کی بدولت ہوئی ہے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی برس بعد ہاشمی اقتدار کے خلاف اموی عصبیت کا فتنہ اٹھا اور اس نے اسلام کے اصلی نظام سیاست کو ہمیشہ کے لیے درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے عربی، عجمی اور ترکی عصبیت کی شکل میں ظہور کیا اور اسلام کی سیاسی وحدت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر مختلف ممالک میں جو مسلمان سلطنتیں قائم ہوئیں ان سب کی تباہی میں سب سے زیادہ اسی فتنے کا ہاتھ تھا۔ قریب ترین زمانے میں دو سب سے بڑی مسلمان سلطنتیں ہندوستان اور ترکی کی تھیں، ان دونوں کو اسی فتنے نے تباہ کیا۔ ہندوستان میں مغل اور ہندوستانی کی تفریق نے سلطنت مغلیہ کو ختم کیا۔ ترکی میں ترک، عرب اور کرد کی تفریق تباہی کا موجب ہوئی۔ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے، جہاں کوئی طاقتور سلطنت آپ کو نظر آئے گی اس کی بنیاد میں آپ کو بلا امتیاز جنسیت، مختلف نسلوں اور مختلف قوموں کا خون ملے گا۔ ان کے مدبر اور ان کے سپہ سالار، ان کے اہل قلم، ان کے اہل سیف، سب کے سب مختلف الاجناس پائے جائیں گے۔ آپ عراقی کو افریقہ میں، شامی کو ایران میں، افغانی کو ہندوستان میں مسلمان حکومتوں کی اسی جاں بازی، دیانت، صداقت اور امانت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے جس سے وہ خود اپنے وطن کی خدمت کرتا۔ مسلمان سلطنتیں کبھی اپنے مردان کار کی فراہمی میں کسی ایک ملک یا ایک نسل کے وسائل پر منحصر نہیں رہیں، ہر جگہ سے قابل دماغ اور کار پرداز ہاتھ ان کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے ہر دارالاسلام کو اپنا وطن اور گھر سمجھا۔ مگر جب نفسانیت، خود غرضی اور عصبیت کا فتنہ اٹھا اور مسلمانوں میں مذموم اور رنگ و نسل کے امتیازات نے راہ پائی تو وہ ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگے۔ دھڑے بندیوں اور سازشوں کا دور دورہ ہوا۔ جو قوتیں دشمنوں کے خلاف صرف ہوتی تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی برپا ہوئی اور بڑی بڑی مسلمان طاقتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ مغرب کی اندھی تقلید۔ آج مغربی قوموں سے سبق سیکھ کر ہر جگہ کے مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ عرب عربیت پر ناز کر رہا ہے، مصری کو اپنے فراعنہ یاد آ رہے ہیں، ترک اپنی ترکیت کے جوش میں چنگیز خان اور ہلاکو سے رشتہ جوڑ رہا ہے، ایرانی اپنی ایرانیت کے جوش میں کہتا ہے کہ یہ محض عرب امپیریلزم کا دور تھا کہ حسین اور علی رضی اللہ عنہم ہمارے ہیرو بن گئے۔ حالانکہ در حقیقت میں
حالانکہ حقیقت میں ہمارے قومی ابطال تو رستم و اسفند یار تھے۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہندوستانی قومیت سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو آب زمزم سے قطع تعلق کر کے آب گنگا سے وابستگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھیم اور ارجن کو اپنا قومی ہیرو قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان نادانوں نے نہ اپنی تہذیب کو سمجھا اور نہ مغربی تہذیب کو۔ اصول اور حقائق ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، وہ محض سطح بھی ہیں، اور سطح پر جو نقوش ان کو زیادہ نمایاں اور زیادہ خوش رنگ نظر آتے ہیں انہی پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جو چیز مغربی قومیت کے لیے آب حیات ہے وہی چیز اسلامی قومیت کے لیے زہر ہے۔ مغربی قومیتوں کی بنیاد نسل، وطن، زبان، رنگ کی وحدت پر قائم ہوئی ہے، اس لیے ہر قوم مجبور ہے کہ ہر شخص اس سے اجتناب کرے، اور جو اس کا ہم قوم، ہم نسل، ہم زبان نہ ہو، خواہ وہ اس کی سرحد سے ایک ہی میل کے فاصلے پر کیوں نہ رہتا ہو، وہاں ایک قوم کا آدمی دوسری قوم کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کے فرد پر اعتماد نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے مفاد کو اپنی قوم کے مفاد پر ترجیح دے گا۔ مگر اسلامی قومیت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں قومیت کی بنیاد نسل، وطن کی بجائے اعتقاد و عمل پر رکھی گئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان ہر جنسی امتیاز کے بغیر ایک دوسرے کے شریک حال اور معاون ہیں۔ ایک ہندی مسلمان مصر کا ویسا ہی وفادار شہری بن سکتا ہے جیسا کہ وہ خود ہندوستان کا ہے۔ ایک افغانی مسلمان شام کی حفاظت کے لیے اسی جانبازی کے ساتھ لڑ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خود افغانستان کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے ایک ملک کے مسلمان اور دوسرے ملک کے مسلمان میں جغرافی یا نسلی تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔ اس معاملے میں اسلام کے اصول اور مغرب کے اصول ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ جو وہاں سبب قوت ہے وہ یہاں عین سبب ضعف ہے، اور جو یہاں مایہ حیات ہے وہ وہاں بعینہ سم قاتل ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ بعض لوگ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ وطنی یا نسلی قومیت کے احساسات پیدا ہونے کے بعد بھی اسلامی قومیت کا رشتہ مسلمانوں کے درمیان باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے نفس کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں قسم کی قومیتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ایک سے دوسری پر آنچ نہ آئے گی اور ہم ان دونوں کے فوائد جمع کر لیں گے، لیکن یہ محض جہل اور قلت فکر کا کرشمہ ہے۔ جس طرح خدا نے ایک سینے میں دو قلب نہیں رکھے، اسی طرح ایک قلب میں دو قومیتوں کے متضاد اور متصادم جذبات کو جمع کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھی۔ احساس قومیت کا لازمی نتیجہ اپنے اور غیر کا امتیاز ہے۔ اسلامی قومیت کے احساس کا فطری متقاضا یہ ہے کہ آپ مسلم کو اپنا اور غیر مسلم کو غیر سمجھیں، اور وطنی یا نسلی قومیت کے احساس کا طبعی اقتضا یہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کو اپنا سمجھیں جو آپ کا ہم وطن یا ہم نسل ہو، اور اس کو غیر سمجھیں جو دوسرے ملک یا نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ اب کوئی صاحب عقل ہمیں سمجھا دے کہ یہ دونوں احساس ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ اپنے غیر مسلم ہم وطن کو اپنا بھی سمجھیں اور غیر بھی، اور غیر وطنی مسلمان سے بعید بھی ہوں اور قریب بھی۔ حل یجتمعان معا الیس منکم رجل الرشید۔ بس یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان میں ہندیت، ترکیت، افغانیت، عربیت اور ایرانیت کے احساسات کا پیدا ہونا اسلامی قومیت کا احساس مٹنے اور اسلامی وحدت کے پارا پارا ہونے کو مستلزم ہے، اور یہ نتیجہ محض عقلی نہیں ہے بلکہ بارہا مشاہدہ میں آ چکا ہے۔ مسلمانوں میں جب کبھی وطنی یا نسلی تعصبات پیدا ہوئے تو مسلمان کا گلا ضرور کاٹا، اور لا ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض کہ اندیشہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر کے ہی چھوڑی۔ لہٰذا وطنیت کے داعیوں کو اگر یہ کام کرنا ہی ہے
تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور دنیا کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ جو کچھ کریں یہ جان کر کریں کہ وطنی قومیت کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے عین ضد ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔